السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ آپ اور آپ کی فیملی میں سب آپ کے ارد گرد آپ کے دوست سب خیریت سے ہوں گے. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس لا 2016 جو پنجاب کا ہے. آپ اس کی کافی چرچا ہوئی تھی, کافی دھوم ہوئی تھی, اور یہ اس لا کے اس لا کے بارے میں مشہور ہے کہ ان آدمیوں کو کنگن پہنا دیے تھے. تو ہم اس بارے میں آج پڑھیں گے, اس لا کی ڈاکیومنٹ کو دیکھیں گے اور اس کو آئی ول ٹیل یو اباؤٹ دا لا اور اس کے اندر کیا کیا پروویژنس ہیں, وہ جو کڑا تھا وہ اصل میں کیا سین ہے, یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دے دوں آپ کو جو کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے, اینڈ آئی ہوپ آئی ایم شیور آپ سب لوگ ان ایتھکس کو اور ان باتوں کو سمجھتے ہو. اسٹل آئی نیڈ ٹو ریڈ دس. In preparation of this lecture, material have been taken from different online sources in the shape of books, websites, research papers, and presentations, and this legal document which I'm going to present after a few minutes. However, the author does not have any intention to take any benefit of these in her or his own name. This lecture is prepared and delivered only for educational purposes and is not intended to infringe upon the copyrighted material. Sources have been acknowledged where applicable. The views expressed are presenters alone and do not necessarily represent actual authors or institution. Thank you. Starting with the ایکٹ جس کا نام ہے the Punjab Protection of Women Against Violence Act of 2016. اوکے, یہاں پہ اس کا تھوڑا سا پریمبل دیا ہوا ہے, انٹروڈکشن دیا ہوا ہے, جس میں انہوں نے بتایا کہ دس از این ایکٹ ٹو اسٹیبلش این افیکٹو سسٹم آف پروٹیکشن, ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس, جس کا مطلب کہ وہ عورتوں کو وائلنس سے بچائیں گے. اگر عورتیں پروٹیکشن وائلنس کا شکار ہیں تو ان کو ریلیف فراہم کریں گے اور ریہیبلیٹیشن فراہم کریں گے. تو تین بیسیکلی اس کے آبجیکٹیوز ہیں. ایک ایسا سسٹم سیٹ کرنا جس میں پروٹیکشن, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن دیا جائے عورتوں کو وائلنس سے. Since the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, while guaranteeing gender equality, enables the state to make any special provision for the protection of women, it is necessary to protect women against violence, including domestic violence, to establish a protection system for effective service delivery to women victims, and to create an enabling environment to encourage and facilitate women freely to play their desired role in the society, and to provide for ancillary matters, be it enacted by Provincial Assembly of Punjab as follows. سنس پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, لیکن پازیٹیو ڈسکریمنیشن کا وہاں پہ موجود ہے ایلیمنٹ, جس کا مطلب کہ وہ ایسے لاز اور پالیسیز بنا سکیں گے جس میں عورتوں کو پازیٹیولی ڈسکریمنیٹ کیا جائے اور ان کا اسٹیٹس بہتر بنایا جائے. تو اس ایکٹ کے اندر یہ جو ایکٹ ہے یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے ایک کوشش ہے حکومت کی کہ وہ عورتوں کو وائلنس سے بچا سکیں, ریلیف کر سکیں اور ریہیبلیٹیشن کر سکیں. دس ایکٹ میں بی کالڈ پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 and it is applicable to Punjab only. We do not have specific laws in other provinces of Pakistan for this purpose. اس میں انہوں نے کچھ ڈیفینیشنس دی ہوئی ہیں جیسے باقی لیگل ڈاکیومنٹس میں بھی دی ہوتی ہیں, جس میں انہوں نے بتایا اگریوڈ پرسن کون ہوتا ہے, ایک فیمیل جس کے اگینسٹ وائلنس کی گئی ہو بائی ڈیفینڈنٹ, تو جو وائلنس کرنے والا ہوگا اس کو ڈیفینڈنٹ کہا جائے گا. یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں, امپورٹنٹ ہے. آگے جب میں آپ کو لا پڑھاؤں گی تو پھر آپ کو اگر اس میں سے کوئی بھی ٹرم سمجھ نہیں آئے گی تو وی ہیو ٹو ریفر بیک ٹو دس سیکشن اور اس کی ڈیفینیشن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کلیئرلی کہ کون سی ٹرم سے کیا مراد ہے. اس میں انہوں نے کچھ ایکسپلینیشنز بھی دی ہوئی ہیں کہ وائلنس کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. اٹ مینز اینی offense committed against the human body of the aggrieved person including abetment of an offense, domestic violence, sexual violence, psychological abuse, economic abuse, stalking اور cyber crime. یہ سب چیزیں وائلنس کے زمرے میں آتے ہیں. نیچے انہوں نے اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے. اکنامک ابیوز کیا ہوتا ہے؟ اٹ مینز ڈینائل آف فوڈ,
clothing, and shelter in a domestic relationship to the aggrieved person by the defendant in accordance with the defendant's income, or taking away the income of the aggrieved person without her consent by the defendant. जिसका मतलब है कि अगर आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में यूजुअली हस्बैंड वाइफ या एक घर में रहते होते हैं, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है उसको पैसे या खाना ना देना, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी हैं प्रोवाइड करना. और अगर ये 3 चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती या फिर जो डिफेंडेंट है वो अग्रीव्ड पर्सन की इनकम या इसमें से कोई चीज़ छीन लेता है, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक अब्यूज़. और आगे उन्होंने बताया साइकोलॉजिकल वायलेंस क्या है. इट इंक्लूड साइकोलॉजिकल डिटोरिएशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन which may result in anorexia, suicide attempt, or clinically proven depression resulting from defendant's oppressive behavior, or limiting freedom of movement of the aggrieved person, and the condition is certified by a panel of psychologists appointed by District Women Protection Committee. ये कमेटी इस लॉ के अंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई हुई है. अगर वो कमेटी प्रूव कर देती है, सर्टिफाई कर देती है कि इस बंदे को डिप्रेशन है या एनोरेक्सिया है, जिसका मतलब ईटिंग डिसऑर्डर है, या इसने सुसाइड अटैम्प्ट किया है क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसका बिहेवियर इसके साथ बुरा है, ओप्रेसिंग है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, घर के अंदर कैद करके रखा हुआ है, या किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का सामना है, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल वायलेंस. इसमें उन्होंने बताया कि process कि the government shall institute a universal toll free dial number for the aggrieved person. एक डायल नंबर, टोल फ्री डायल नंबर गवर्नमेंट बनाएगी, तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अगर किसी को डोमेस्टिक वायलेंस या का सामना है किसी भी औरत को, तो वो उस नंबर पे कॉल कर सकती है. इसके अलावा प्रोटेक्शन सेंटर्स एंड शेल्टर होम्स अंडर अ फेस्ड प्रोग्राम्स, इसके अंदर इस लॉ के की कंटिन्यूएशन में डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे जिसके तहत वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेक्शन सेंटर्स और शेल्टर होम्स बनाएंगे, और उसके अंदर फिर नेसेसरी स्टाफ रखेंगे जिसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ऐसा स्टाफ भी होगा जो मेडिटेशन और रिकॉन्सिलिएशन का काम करेगा, सुलह का, या जिसको बोलते हैं कि वो जो अग्रीव्ड पर्सन और डिफेंडेंट है उसके बीच में मेडिटेट या कोऑर्डिनेशन का काम करेगा. इसके अलावा रेस्क्यू टीम, मेडिकल एग्जामिनेशन टीम, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टीम और एक लीगल हेल्प के लिए भी स्टाफ मौजूद होगा ताकि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किए जा सके ऐसे क्राइम्स को और औरतों की, ख़वातीन की हेल्प की जा सके. इसके अलावा इस एक्ट की वाइड पब्लिसिटी के लिए भी काम किया जाएगा उर्दू में और डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि पूरे पाकिस्तान में सबको पता चल सके कि ये लॉ किस बारे में, और अगर आपको में से किसी को वायलेंस का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को, तो वो क्या कर सकती हैं. और एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जाएगा जिसके अंदर सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस रेजिंग की जाए for the concerned public servants about the issues involving women and the requirement of protection and relief to the aggrieved person. और इसके अलावा जो भी necessary measures इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ले जाने की ज़रूरत है वो सब किया जाएगा. इसके अलावा एक ऐसा डेटाबेस और सॉफ्टवेयर मेंटेन करेगी गवर्नमेंट जिसके अंदर वो सारा डेटा रखेंगे कि वायलेंस के जिन फॉर एग्जांपल कोई कॉल करता है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है और फिर क्या नेसेसरी एक्शन किया गया ताकि टाइमली सर्विस डिलीवरी हो सके और मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन हो सके इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की. आगे है अबाउट कंप्लेंट टू द कोर्ट, यानी अगर किसी खातून को या अग्रीव पर्सन जो भी है वो खुद या वो किसी बंदे को ऑथराइज करती है या वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर जो उस डिस्ट्रिक्ट की है वो एक कंप्लेंट करती है कोर्ट को. इसके अलावा रेजिडेंस और मॉनिटरी ऑर्डर के लिए प्रोटेक्शन, रेजिडेंस और मॉनिटरी ऑर्डर के लिए कंप्लेंट करती है कोर्ट को, तो कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगा इस एप्लीकेशन को या इस कंप्लेंट को 7 डेज के अंदर अंदर. और इसके अलावा लिखा हुआ है कि इन्होंने हाँ, और डिफेंडेंट यानी जिसके अगेंस्ट ये केस किया गया उसको विद इन 7 डेज शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, यानी उसको कोर्ट के सामने पेश होना है और बताना है कि उसने ऐसा किया या नहीं है, क्यों अपने आप को डिफेंड करना है.
اور پھر کورٹ فائنلی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ود ان 90 days اس کمپلینٹ کا ڈیسیژن آ جانا ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب کیس چل رہا ہے تو رائٹ ٹو ریزائڈ ان دا ہاؤس ناٹ وتھ اسٹینڈنگ anything contained in any other law, the aggrieved person who is the victim of domestic violence shall not be evicted, save in accordance with law from the house without her consent, or if wrongfully evicted, the court shall restore the position maintaining before the eviction of the aggrieved person, if the aggrieved person has right, title or beneficial interest in the house. یعنی اگر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرنے کی وجہ سے جس نے کیس کیا خاتون نے اس کو گھر سے نکال دیا گیا تو کورٹ اس کو اس کا حصہ اس گھر میں سے دلائے گی اور اس کو انصاف دلائے گی. یعنی اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس گھر میں رہ سکے اگر وہ رہنا چاہتی ہے. لیکن اگر وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی تو جو الٹرنیٹیو اکوموڈیشن ہے وہ اس کے فائنینشیل جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپنے فائنینشیل ریسورسز کے مطابق اس کو دے گا یا پھر وہ شیلٹر ہوم میں رہے گی. اس کے علاوہ ایک انٹرم آرڈر ہے، یعنی جب تک کورٹ کا ڈیسیژن نہیں آ جاتا کورٹ ایک انٹرم آرڈر دے سکتی ہے جو کہ فار دا ٹائم بینگ ٹیمپریری ہوگا. If the court is satisfied that the complaint shows that the defendant has committed act of violence or is likely to commit an act of violence, it may issue an order on the basis of an affidavit of the aggrieved person or any other material before the court. یعنی فائنل ججمنٹ سے پہلے اگر بہت آبویس کیس ہے کہ ہاں یہ وائلنس ہوا ہے، فار ایگزامپل ایسے بروزز نظر آتے ہیں یا ایسا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ وائلنس ہوا ہے اور اس نے وائلنس کیا ہے، تو کورٹ ایک انٹرم آرڈر بھی جاری کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پروٹیکشن آرڈر بھی ہے. If the court is satisfied that any violence has been committed or is likely to be committed, the court may pass a protection order in favor of the aggrieved person and direct the defendant. یعنی وہ پروٹیکشن آرڈر جاری کرے گا اور ڈیفینڈنٹ یعنی جو وائلنس کرنے والا بندہ ہے اس کو کہے گا کہ وہ کوئی کمیونیکیشن نہیں رکھ سکتا اگریوڈ پرسن سے، وہ اس سے دور رہے گا اور اتنا دور رہے گا کہ جتنا کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز کہ کتنا ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ جو کڑے والی بات تھی the defendant needs to wear ankle or wrist bracelet GPS tracker for any act of grave violence or likely grave violence which may endanger the life, dignity or reputation of the aggrieved person. یعنی وہ بندہ ایک GPS ٹریکر والا wrist bracelet پہنے گا تاکہ وہ کورٹ کے لیے ٹریسیبل ہو، اور وہ موو آؤٹ کر جائے گا اپنے گھر سے ان کیس آف ایکٹ آف گریو وائلنس اف دا لائف، ڈگنیٹی اور ریپوٹیشن آف دا اگریوڈ پرسن از ڈینجر. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اس کے پاس ویپنز ہیں، فائر آرمز ہے، گنز ہے، تو وہ اس کو سرنڈر کر دے گا. اور اس کے علاوہ دے ول ریفرین فرام ایڈنگ اور ایبٹنگ این ایکٹ آف وائلنس، فردر وائلنس کرنے سے ریفرین کریں گے، اور اس کے علاوہ مطلب اور وائلنس وہ نہیں کر سکتے، ان کو بچایا جائے گا. They will refrain from entering the place of employment of the aggrieved person or any other place frequently visited by the aggrieved person. وہ خاتون اگر جاب کرتی ہے تو اس کے ورک پلیس کے پاس نہیں جا سکتے، اور اگر وہ کہیں بھی فریکوینٹلی آتی جاتی ہے تو وہ اس جگہ پہ وائلنس کرنے والے بندہ نہیں جا سکتا. Refrain from causing violence to a dependent, other relative or any other person who provides assistance to the aggrieved person against violence. یعنی اور جو اس خاتون کی مدد کر رہے ہیں یا اس خاتون کے ڈپینڈنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں یا بچے ہیں، ان کو وائلنس نہیں کرے گا، اسی عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں کو تنگ نہیں کرے گا. And refrain from committing such other acts as may be specified in the protection order. Protection order جو کورٹ نکالے گا اس میں اگر وہ اور کچھ specifications لکھتے ہیں تو وہ بھی وہ بندہ نہیں کر سکتا. ہاں آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے علاوہ ایڈیشنل کنڈیشنز بھی لگا سکتے ہیں جو بھی ریزنیبلی نیسیسری لگتی ہیں کورٹ کو اگریو پرسن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور سیفٹی دینے کے لیے. اس کے علاوہ کورٹ میں ریکوائر دا ڈیفینڈنٹ ٹو ایگزیکیوٹ اے بانڈ ود اور وداؤٹ شیورٹیز فار پریونٹنگ دا کمیشن آف وائلنس. ایک بانڈ سائن کرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ چیزیں گروی رکھوانے کو بھی کہہ سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف کرائم، کتنا بڑا وائلنس کا ایکٹ ہے اس حساب سے. اور کورٹ میں پاس این آرڈر ڈائریکٹنگ دا وومن پروٹیکشن آفیسر ٹو پرووائڈ پروٹیکشن
to the aggrieved person or to assist the aggrieved person or the person making a complaint on behalf of aggrieved person. कोर्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी ये लेटर या ये अथॉरिटी दे सकता है कि वो या उसको ये हुक्म दे सकता है कि वो प्रोटेक्ट करे इसको और इसके रिश्तेदारों को, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायलेंस. The court may direct the police to assess the women protection officer in implementation of the protection or residence order. पुलिस को भी बीच में इन्वॉल्व किया जा सकता है प्रोटेक्शन देने के लिए उस खातून को. फिर है रेजिडेंस ऑर्डर, और सबसे पहले आपको जो शुरू में बताया था कि वो जगह शेल्टर होम्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएंगे, तो रेजिडेंस ऑर्डर भी कोर्ट दे सकता है कि अग्रीव पर्सन जो है वो घर में रहे या ना रहे, घर से कितना दूर रहे. राइट उसको है, बट अगर ऐसे लगता है कि घर में रहना उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है तो उसको रिलोकेट किया जा सकता है शेल्टर होम्स में फॉर द पर्पज़ ऑफ रिलीफ, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन. The defendant shall deliver the possession of any property or documents to the aggrieved person to which aggrieved person is entitled. इस कोर्ट ने ये भी बीच में एक है प्रोविजन, एक और कि जो डिफेंडेंट है अगर उसके पास कुछ ऐसे पोजेशन या उसने कुछ प्रॉपर्टी रखी हुई है अग्रीव पर्सन की तो वो उसको वो फ़ौरन दे देगा. और कोई भी रेलिवेंट द डिफेंडेंट और एनी रिलेटिव ऑफ द डिफेंडेंट इज रिस्ट्रेन फ्रॉम एंटरिंग द शेल्टर होम और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द अग्रीव पर्सन. जो वायलेंस करने वाला या उसके रिश्तेदार ऐसी जगहों पे नहीं आ सकते जहाँ वो खातून मौजूद है. Or the defendant shall arrange an alternative accommodation for the aggrieved person or to pay rent for the alternative accommodation. अगर वो घर में सेफ नहीं है और कोर्ट alternative accommodation का ऑर्डर करते हैं तो उसका रेंट और उसके जो भी सारे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डिफेंडेंट पे होगी जिसने वायलेंस किया है. The court may, keeping in view of the peculiar facts and circumstances of the case, issue one or more directions contained in subsection 1, even if the aggrieved person has not prayed for such direction, and may specify the period for which residence orders shall remain in force. ज़रूरी नहीं है कि डिफेंडेंट या जो अग्रीव पर्सन खुद कहे कि जी मुझे अल्टरनेटिव अकोमोडेशन या मुझे इसमें से चीज़ें चाहिए. कोर्ट खुद नेचर ऑफ द वायलेंस को देखते हुए ऐसी चीज़ें ऐसे ऑर्डर्स जारी कर सकता है. The court shall have due regard to the financial needs and resources of the parties before passing any order having financial implications. ताहम कोर्ट ये भी देखेगा कि जो डिफेंडेंट है वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता. फिर है monetary order. The court may at any stage of the trial of a case pass an order directing the defendant to pay monetary relief to meet the expenses incurred and losses suffered by the aggrieved person, and such relief may include compensation जैसे कि कोर्ट फी या जो भी इकोनॉमिक अब्यूज़ हुआ है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किसी से लोन लेना पड़ा, सूद लेना पड़ा, वो सब कुछ जो वायलेंस करने वाला है वो भरेगा. लॉस ऑफ अर्निंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, कोई चीज़ अगर डैमेज हो गई या प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है या कुछ जो भी रीज़नेबल रेंट और मील शेल्टर होम के अंदर जो उसको खाना खाएगा, या अगर बच्चे हैं उसके साथ शेल्टर होम में तो उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब, और एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस क्योंकि और उसके डिपेंडेंट बच्चे, ये सब कुछ वो डिफेंडेंट उसको देगा. लेकिन एट द सेम टाइम कोर्ट इसको मुकर्रर करते हुए कि कितने पैसे देने हैं देखेगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल नीड्स को भी. If the defendant fails to make payment within the period mentioned in the order, the court shall direct the employer or debtor of the defendant directly to pay the aggrieved person or to deposit with the court a portion of the wages or debt due to or occurred to the credit of the defendant. अगर वो नहीं देता बंदा उसको पैसे तो कोर्ट डायरेक्टली उसके एम्प्लॉयर को कह देगा कि आप इसकी तनख्वाह इधर दे दिया करें, उस खातून को दे दिया करें, या जो भी उसका पोर्शन उसके लिए कोर्ट ने मुकर्रर किया उतना पोर्शन उसको डायरेक्टली दे दिया करें. The court may direct that the monetary relief payable or paid on account of shelter being provided in shelter homes shall be credited to the protection system.
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کورٹ اس خاتون کو دینے کی جگہ پروٹیکشن سسٹم کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈالے تاکہ پروٹیکشن، کیونکہ اگر گورنمنٹ اس کو پروٹیکشن دے رہی ہے تو وہ گورنمنٹ اس سے پیسے لے سکتی ہے. ڈیوریشن اینڈ آلٹریشن آف آرڈرس. دا انٹرم آرڈر، پروٹیکشن آرڈر، ریزیڈنس آرڈر اور جو مانیٹری آرڈر ہے وہ سب کچھ کتنے دا کورٹ میں کیپنگ ان ویو دا سرکمسٹانسز اینڈ فار ریزنس ٹو بی ریکارڈیڈ ان رائٹنگ آلٹر اور ڈسچارج اینی آرڈر میڈ انڈر دس ایکٹ. کوئی بھی آرڈر انہوں نے کیا ہے تو وہ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں کیپنگ ان ویو دا سرکمسٹانسز. آگے وہ ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹی کی جو شروع میں بات کی تھی، ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹی بنائی جائے گی جس میں ہیلتھ، کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ویلفیئر، یہ سب جو ممبرز ہیں یہ سب کنسسٹ کریں گے اس کمیٹی میں. اس کمیٹی کے اندر ڈسٹرکٹ لیول پہ پروٹیکشن سینٹرز بنائے جائیں گے اور اس کے اندر ویمن پروٹیکشن آفیسرز ڈالے جائیں گے. اس کمیٹی کا فنکشن کیا ہے کہ وہ سپروائز کریں گی پروٹیکشن سینٹر، شیلٹر ہوم اور ٹول فری ہیلپ لائن کو، اور ان کی سروسز امپروو کرنے کے لیے جو بھی سٹیپس ہیں اس کو لیں گی. انٹرپٹیڈ فنکشننگ آف ٹول فری، کہ وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہو، کوالٹی کنٹرول. اس کے علاوہ وہ پروٹیکشن سینٹر، پولیس اور ادر جو بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ادر ڈپارٹمنٹس ہیں ریلیونٹ، ان کے بیچ میں کوآرڈینیشن کا کام کرے گی، پارٹیز کے بیچ میں ریکانسیلیشن کا کام کرے گی اور مسائل کو حل کرنے کا کام کرے گی. انشور کرے گی کہ پولیس اسٹیشن میں درج کیے جائیں وائلنس کے کیسز تاکہ ایک رجسٹریشن ہو اور پراپر کیس چلایا جا سکے. پلانز آف ایکشن، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن، وومن والنٹیئرس ڈسٹرکٹ لیول پہ، یہ سب کچھ وہ کام کرے گی. اس کے علاوہ وہ ڈونیشنز بھی لے سکتی ہیں اور وہ فائنینشیل مینجمنٹ بھی کر سکتی ہیں اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ. پروٹیکشن سینٹرز اور شیلٹر ہومز بنائے جائیں گے، دیٹ آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو. شیلٹر ہوم کے اندر شیلٹر پرووائڈ کیا جائے گا گریف پرسن کو اور اس کے ڈپینڈنٹ بچوں کو. ریہیبلیٹیشن سروسز بھی دیے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر وہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے تو کاؤنسلنگ بھی کی جائے گی. ٹریننگ بھی دی جا سکتی ہے، ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ، لیگل میڈیکل ایموشنل سپورٹ اینڈ گائیڈنس. وزیٹیشن اور ٹائمنگس جو اس نے شیلٹر ہوم میں مقرر کیے ہوں گے وہ مینٹین کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی فنکشن اگر کورٹ کہتا ہے تو وہ کیا جائے گا. فار دا پروٹیکشن آف ویمن، چلڈرن اینڈ ولنریبل پیپل. Subject to general or special direction of the committee, a male child who is not dependent child shall not be admitted in the shelter home and instead may be referred to Child Protection or Welfare Bureau for provision of shelter, board and lodging, education and training. اگر اس خاتون کا ایک جو ڈپینڈنٹ نہیں ہے، میل چائلڈ ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن اس کو چائلڈ پروٹیکشن اور ویلفیئر بیورو میں بھیجا جا سکتا ہے تاکہ وہ وہاں پہ رہ سکے، پڑھ سکے اور ٹریننگ لے سکے. وومن پروٹیکشن آفیسر کے آگے انہوں نے بتایا کہ اس کی وہ کیا کیا کر سکتی ہے. وہ بغیر اجازت کسی کے بھی گھر میں واک ان کر سکتی ہے اگر اس کو شک ہے کہ وہاں پہ وائلنس ہو رہی ہے، اور وہ وہاں جا کے ایف آئی آر کے اس کے اریسٹ وارنٹ کے بغیر کسی بندے کو پکڑ سکتی ہے پولیس کو ساتھ لے کے جا کے. اگر اس کو شک ہے کہ وہ وہاں پہ وائلنس کر رہا ہے، دیٹ از پاور ٹو انٹر، وہ اندر جا کے کسی بندے کو پکڑ سکتی ہے. اسسٹنس آن ریکویسٹ، وہ خود بھی واک ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ڈسٹرکٹ لیول پہ محلے داروں کو یا رشتہ داروں کو کسی کو بھی شک ہے کہ یہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے، وہ ان کو ریکویسٹ کر کے ویمن پروٹیکشن آفیسر کو بلا سکتا ہے. اور اگر پھر کوئی اس کو ویمن پروٹیکشن آفیسر کو obstruct کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے یا اپنا کام کرنے سے روکتا ہے تو اس کی 6 months تک کی جیل ہے اور 500,000 روپیز تک کا فائن ہے یا دونوں. اور اگر کوئی فالس وائلنس کا کیس درج کرتا ہے، اگر کوئی خاتون جھوٹ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے وائلنس کیا ہے، تو اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے which may extend to 3 months اور fine which may extend to 100,000 روپیز اور both. 50,000 سے کم نہیں ہوگا فائن. بریچ آف آرڈرز، یعنی اگر کورٹ نے ٹریکر لگایا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم نے دوبارہ وائلنس نہیں کرنا اور وہ پھر بھی وائلنس کرتا ہے تو اس کو 200,000 روپیز تک کا فائن اور 1 year تک کی سزا ہو سکتی ہے. دیٹس اٹ. اور رائٹ ٹو انفارمیشن، جس کا مطلب ہے کہ اس لاء کے بارے میں سب کو جاننا ضروری ہے. سب کا رائٹ ہے کہ ان کو پتہ ہو اس کے بارے میں، اور کوئی بھی اس سے ٹریننگ لینا چاہتا ہے، اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے تو دے ہیو دا رائٹ ٹو آسک.
into search. یعنی یہ ایک پبلکلی اویلیبل ڈاکیومنٹ ہے اور اس کے بارے میں انفارمیشن لینا سب کا رائٹ ہے. If you have any further questions, آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اوپر ڈیفینیشنس کو ضرور پڑھیے گا, اس کو پورے کو ایک اچھی طرح ریڈ کیجیے ڈاکیومنٹ کو. If you have any further questions, please ask me. Thank you so much. خدا حافظ.